ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے. آج ایمان اور طہارت ہماری نشست کا موضوع ہے. بڑی خوبصورت قیمتی پائیدار گفتگو بڑی پاکیزگی کے ساتھ ابھی تک ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچی ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمیں کلام شامل کرنا ہے. ہمارے بھائی احمد رضا قادری آج تشریف فرما ہے, تو میں اس شعر کے ساتھ انہیں گزارش کروں گا علامہ صاحب اور مفتی صاحب قبلہ شاہ جی. ماحول یہ ہے کہ پاکیزگی فضا کی ترنم نسیم کا, پاکیزگی فضا کی ترنم نسیم کیا چاندنی ہے پچھلے پہر رقص کیجئے. یہ ہمارے ماحول کا منظرنامہ ہے علامہ صاحب. پاکیزگی فضا کی ترنم نسیم کیا چاندنی ہے پچھلے پہر رقص کیجئے. آئیے اسی ماحول میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حضور نذرانہ ایک کلام ہے بھائی احمد رضا قادری پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. مفتی صاحب قبلہ نے جس نقطے پہ اور جس لفظ پہ بات کو اپنا مکمل فرمایا تھا, تطہیر, جی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے اشعار میں سے اسی شعر سے آغاز کر رہا ہوں. بسم اللہ ہو. کہ جو طہارت کی معراج ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور کا میں گدا آقا میں گدا سونے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ہاں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. نور بنت نور ام نور زوج نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بھائی زندہ باد حافظ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت نغمہ چھیڑا ہے قصیدہ نور سے. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. آئیے ناظرین گفتگو کا سلسلہ ایمان اور طہارت آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب قبلہ ابھی تک ہم نے جو زیادہ تر باتیں کی ہیں یہ ظاہری طہارت سے تعلق رکھتی تھی. دلوں کی پاکیزگی بھی بہت بڑا موضوع ہے اور یہ فلسفہ حیات بھی ہے, زندگی کا نصب العین بھی ہے اور اسلام کا یہ مقصد ہے اپنے ماننے والوں سے. اس سے آپ کچھ روشنی جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. کتنی جامعیت ہے صفدر صاحب.
بالکل نیوٹرل ہو کے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, صرف عقل و دانش اس کے پاس ہو تھوڑی سی, بالکل تو دیکھے کہ پوری کائنات کے اب تک کی تاریخ انسانی میں کوئی دنیا کا ایسا نظام ہے جس کے پاس ظاہری اور باطنی طہارت کا ایسا پیکج ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ یقین کیجئے یہود حسد میں اور چڑ کے صحابہ کرام کو علیہم رضوان کو اپنے خیال میں یہ تانا دینے پہ آ گئے تھے کہ یار تمہارا نبی کیسا ہے, وہ تمہیں وضو اور طہارت بھی سکھاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہاں تک نوبت. اور وہ فخر صحابہ کرام علیہم رضوان اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں رب نے صرف مطہر نبی نہیں دیا, مزکی نبی بھی دیا. کیا بات ہے, اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ, جو صرف ظاہری طاہر اور مطہر اور مطہر سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ طاہر کیسے ہونا ہے, مطہر. اور ہمیں آپ یقین کیجئے جب ہم آقا کریم علیہ السلام کے وہی جو آپ نے پہلے بات کہی چھیڑا, الطہور شطر الایمان پہ صفدر صاحب, اس امت کے ایک ایک فقیہ کی تحقیق کوئی پڑھ لے, اور آخری لوگوں میں جن کا یہ کلام ابھی سنا ہے صاحب فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, ابھی تو ہم وضو کے ہی اس میں دائرے میں طواف کری جا رہے ہیں. اگر تیمم پہ آ جائیں صرف مفتی صاحب, فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں جو اس امت کے ایک فقیہ نے تحقیق کر دی ہے کہ 250 چیزوں کی لسٹ دے دی ہے جن پر تیمم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ ڈیپتھ کیا ہوگی, وہ ریسرچ کیا ہوگی. تو پھر طہارت باطنی جو انویزیبل ہے, جو آپ ورقے پہ صفحے پہ لکھ ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَالسِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ. دلوں کو پاک پانی سے تو نہیں کر سکتے, مٹی سے بھی نہیں کر سکتے. تو باطن کو پاک کیسے کرنا ہے, وہ نسخے بھی دیے ہیں اور وہ طریقے بھی دیے ہیں اور وہ رستہ بھی بتایا ہے اور وہ نسخے بھی عطا فرمائے ہیں, جس میں سے ایک ذکر اللہ ہے, ذکر الہی جو دلوں کو پاک کرتا ہے. پھر درود پاک ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے, بالکل ٹھیک, چمکاتا ہے, پالش کرتا ہے, سیکل کرتا ہے اور سیکل کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ریگ مال استعمال ہوتا ہے, جی بالکل اسی پرپس کے زنگ اتار دیتا ہے, کیونکہ دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا, غفلت کا, کثافت, معصیت کا. تو اب اس کو کیسے اتارنا ہے, ذکر اللہ. اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ وضو اکثر ہمارے ہاں اچھے لوگ بھی وضو کرنے والے بعض دفعہ بھول جاتے ہیں اللہ کا نام لینا, بسم اللہ پڑھنا, بس ہاتھ دھوئے کلی کی. اور لیکن جب ہم نے باب طہارت پڑھا تو اس میں شروع بھی اللہ کا نام ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا بسم اللہ, اور اس کے بغیر وضو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور وضو جب مکمل کرنا ہے تو اس وقت بھی فرمایا جب وضو کرنے والا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور پھر یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کیا ایمان افروز گفتگو ہے اور کیا پاکیزہ ماحول ہے جس میں آگ گفتگو کا لنگر و خیرات طہارت کے عنوان سے آپ تک پہنچ رہی ہے. پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے, ہمیں گفتگو کا سلسلہ بھی چند گھڑیاں ہمیں اجازت دیتی ہیں, ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھا کر انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے. شاہ جی قبلہ, ابھی تک جو ساری گفتگو ہوئی پہلے وضو سے, ظاہری طہارت سے ہوتی ہوئی دلوں کے تزکیہ تک پہنچی, اللہ کے ذکر تک پہنچی. انسان کی سوچ پر, اس کی فکر پر, شخصیت پر یہ طہارت جو ہے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور اسے کیسے نکھارتی ہے, یہ چند نکات کی صورت میں آپ بیان کر دیجئے. صفدر بھائی دیکھیے, دین اسلام کے جہاں پر ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں اور اس کی بڑی کیفیات ہمارے لیے مسیحائی لے کر آتی ہیں, وہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تخیل ہے نا, اس تخیل کی پاکیزگی ہی اس طہارت کے درخت کی اصل جڑ ہے. جی درست, یہ روٹ کاز ہے اس سارے معاملے کی, اور پیٹرن اگر ٹھیک رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کا تخیل, آپ کی سوچ, آپ کا یہ سارا معاملہ آپ کے کنٹرول میں رہنا چاہیے. اگر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں گے نا, تو زمانے میں صرف یہ نہیں تھا کہ آنے والے احباب ذی وقار جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بھی تھے, پیارے بھی تھے, ان کے چہرے اجلے اور روشن ہوتے تھے, وہ اپنے ذہن کی گہرائیوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق پاک رکھتے تھے. اور جب آپ کا ذہن پاک ہوتا ہے, اور یہ آج کا سائنٹیفک میتھڈ آپ کو پروو کر کے بتاتا ہے, اور یہی آج کی لیگل آئیڈیالوجی بھی آپ کے سامنے, کہ آپ کا اوفینس یا آپ کی نیکی, یہ دونوں چیزیں آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہیں.
اور آپ کی اس کی طرف کانسنٹ ہے کہ نہیں، تخیل ہے کہ نہیں، اس نے بتانا ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تربیت یافتہ دو عالم کے سب سے زیادہ خوش قسمت ترین اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو کس طریقے سے قابو میں رکھا۔ اب میں یہاں پر عرض کروں کہ میں جس معاشرے میں جیتا ہوں، آپ جس معاشرے میں جیتے ہیں، ہم سب جس معاشرے میں بیٹھے ہیں، اس معاشرے میں ہمارا پریکٹیکل تو ہے، لیکن اس پریکٹیکل کے پیچھے جو اصل نیت ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے، وہ ہمارا موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، دیکھیے حضرت اقبال نے جو پیغام دیا نا، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ ہر کسی کو پیغام نہیں آتا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے محل ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں وہ بڑا عابد ہو، بڑا ساجد ہو، بڑا عالم اور عارف ہو، بڑا اس کا مقام ہو، مرتبہ ہو۔ اگر وہ اپنی کٹیا میں بھی بیٹھا ہے اور اس نے سچے ارادے سے اپنے ذہن کی وسعتوں کو اللہ کی رحمتوں سے منور فرمایا ہے، وہ سر کو سجدے میں رکھے گا تو رب پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمیں پوری زندگیاں تقاریر کر کر کے، معاملات کر کر کے، وظائف دے دے کے کبھی یہ پیغام ہی نہیں آتا، اور اس پیغام کے آنے کے لیے ضروری یہ ہے آپ کا تخیل بھی پرتطہیر ہونا چاہیے۔ اور جب یہ تخیل پاک ہو جاتا ہے نا تو کوئی غیر مسلم اٹھ کے سوال پوچھ لینا، جس رب کو سجدہ کرتے ہو کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ کہا کبھی تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک باطنی نگاہ سے اپنے رب کا دیدار نہیں کرتا۔ یہ وجہ ہے کہ جب دنیا پر آتے ہیں، نگاہیں کھولتے ہیں تو دیدار مصطفی کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، نگاہیں بند کرتے ہیں تو دیدار خداوند سے اپنے آپ کو چمکاتے ہیں۔ تخیل کو پاک رکھنا، فکر کو پاک رکھنا، سوچ کو پاک رکھنا میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام۔ زندہ باد شاہ جی۔ مفتی صاحب قبلہ چند گھڑیاں میں اجازت دیتی ہیں مزید تو جہاں پاکیزگی کا ذکر آئے تو اللہ کی شان سبحانی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بالکل عجیب سا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند جملے اللہ رب العزت کی شان سبحانی اور شان پاکیزگی پر عنایت۔ سبحان اللہ، آہا، میں یہی سبحان سے ہی شان اللہ کی شان سبحانی کا تذکرہ تو سبحان اللہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ، فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ تو دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت آسان ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کو بہت محبوب ہے اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تنزیہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ قوتوں، قدرتوں اور عطاؤں والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے انہی کلمات سے فیض لیتے ہوئے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر، ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور ایمان اور طہارت آج بڑا نجیب، متین اور نفیس موضوع ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب ہوا ہے گفتگو کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ یہ سارا حسن گفتگو ہمیں یہاں سٹیج پر میسر آتا ہے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کے یہ اختتامی لمحات ہیں، اور پھر ہم نے داتا کی نگری لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ پروگرام کے ان لمحات میں ہم پیغامات وصول کرتے ہیں اپنے مقتدر اور معزز کالر سے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ذکر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ سے ہی ہم رحمت کشید کرتے ہوئے علامہ صاحب پیغام آج کی مبارک نشست کا، طہارت کا۔ جی دیکھیے، جو معبود ہے نا وہ سبحان ہے، جب وہ اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے تو اب شان تنزیہ تو مخلوق کی تو وہاں رسائی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا اب طہارت کا کون سا درجہ اور مرتبہ ہو کہ جس پہ عابد فائز ہو اور معبود سے جڑ جائے؟ کیا بات ہے! تو کس درجے کی نفاست چاہیے، لطافت چاہیے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ اشارہ اس طرف لفظ نظیف پہ سے دیا
اور حدیث پاک میں ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ خود نظیف ہے اور نظافت پسند کرتا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں کہ ہم ادھر جائیں، ورنہ یہ طہارت اور چیز ہے، نفاست اور چیز ہے، لطافت اور چیز ہے، اور نظافت ان سب سے اوپر کی چیز ہے، اللہ اور وہ باطنی طہارت کا نام ہے نظافت۔ ہائے۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ تو آپ نے بڑے چمک دمک لباس پہنا ہو اور جسم گندا ہو، اور پھر جسم کے پیچھے جو روح ہے وہ اس سے بھی گندے، وہ اس سے بھی گندی، اللہ اکبر۔ یہ نہیں۔ اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، ارشاد۔ آپ نے ابھی نام لیا، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہو اللہ اکبر، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تیرا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ ہو۔ اللہ اچھا، یہاں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے ہیں نا، نزع کا عالم ہے، تو خادم نے جب وضو کرائے تو یہ خلال رہ گئے، اس کو ہم خلال کہتے ہیں، بالکل صحیح، تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، ہائے 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 فرمایا جاتے ہوئے تو محبوب کی ادا قضا نہ۔ ہائے ہائے، قربان سیدنا جائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار رات کو نا تہجد میں آنکھ لیٹ کھلی تو جلدی میں تھا، ماشاء تو اللہ، پورے ہاتھ دھو نہ سکا مسنون طریقے سے، جلدی سے کلی جلدی سے کی، کلی کی۔ تو کہتے ہیں اسی رات میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا فضیل میری سنت چھوڑ دی، ہائے کہتے بس یہ فرمانا تھا تو میں نے 500 رکعت اس کے کفارے میں پھر ادا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ، ذوق طہارت ہو تو پھر بارگاہ رسالت زندہ باد معصوم حضرت۔ سے مہربانی ہو۔ کیا خوبصورت باتیں آپ نے ترتیبات فرمائی ہیں شاہ جی قبلہ۔ یہ بھی ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ پیغامات کی صورت میں بھی ہمیں جو نکات ایسے شاندار نصیب ہوتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی یقیناً ان پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کی، آج کی نشست کے پیغام، اس کا کنکلوژن چند جملوں میں۔ جیسے آج مکمل بحث ہوئی، یہ طہارت ہمارا سنگولر فیچر ہے امت مسلمہ کا دنیا میں، جی درست، اور یہی سنگولر فیچر ہوگا آخرت میں بھی۔ کیا بات ہے، آخرت میں امت محمدیہ کی پہچان یہ ہائے ہوگی ہائے کہ وہ وضو کرنے والے خوش بخت جب آئیں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ کیا چمکدار ہوں گے، اچھا ربط ہے دنیا اور آخرت کا آپ نے ملا ہے شاہ جی، قربان ان کے جائیے۔ چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہیں، ان کے ہاتھ پہ بھی وہی چمک ہے، ان کے پاؤں پہ بھی یہی چمک ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس طہارت سے صرف ہمیں بیماریوں سے نجات نہیں ملتی، ہم وضو کریں قطرے گرے ہمارے گناہ ختم نہیں ہوتے۔ اس طہارت کی وجہ سے اگر یہ طہارت کی ایک چھوٹی سی قسم ہے جسے آپ وضو کہتے ہیں، اگر یہ کر کے بندے کو سونے کی عادت پڑ جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے شہادت کی موت آئے گی، اللہ اسے شہید کا درجہ نصیب ہو جائے گا، فرشتوں کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور قیامت کو محمدیوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں یہ چھوٹا سا عمل کرتے تھے، میرا رب انہیں اپنے نور کی کرنیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ایسے موضوع جو اس ادارے کے پلیٹ فارم سے ہیں، ہم سارے اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسے موضوعات ہماری نوجوان نسل کے لیے لازمی ہیں کہ فکر سے لے کے جسم تک، اور جسم سے لے کے روح تک، روح سے لے کے دنیاوی معاملات تک، اور دنیاوی معاملات سے لے کے اخروی معاملات تک، تاکہ جب پل صراط پہ یہ قافلہ شوق چل رہا ہو تو بارگاہ الہی سے تبسم آفری کرنے میرا اور آپ کا استقبال کر زندہ باد شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیسے سم اپ کیجئے گا؟ علامہ صاحب نے حضور داتا صاحب سیدی فضیل بن عیاض کے اقوالات سے، اور خواجہ غریب نواز کے جو 3 اقوال نشر کیے، مجھے تو اس کے ابھی تک کیفیت نصیب ہو رہی ہے، شاہ جی نے اس پہ مزید اضافہ کر دیا۔ میں پیغام تو کچھ اور دینا چاہتا تھا، شاہ جی نے مجھے نہ کسی اور طرف موڑ دیا۔ اب اس پر میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، بسم اللہ بسم اور اس سے ایک جملہ بس عطا کروں گا ایسا خوبصورت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یؤذن له فی السجود، کیا بات ہے، واول من یؤذن له برفع راسه فانظر بین یدی فارف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فارف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فارف امتی من بین الامم قال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم قال غر محجلون من اثر الوضوء ولا یکون احد من الامم كذلك غیرهم وعارفهم انهم یؤتون کتبهم بایمانهم وعارفهم بسیماهم فی وجوههم من اثر السجود وعارفهم بنورهم یسعى بین ایدیهم او کما قال علیہ السلام۔ بس اس کا اختصار کے ساتھ یہ مطلب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا روز محشر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو سامنے دائیں بائیں دیکھوں گا، جہاں جہاں میرے نوکر ہوں گے میں انہیں پہچان لوں گا۔
ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا سجدے سے فرمایا وضو کے آثار سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور آپ کو اور میرے نبی نے فرمایا پورے میدان معاشر میں میرے غلاموں کے سوا یہ نشانی کسی اور کی نہیں ہوگی، صلی اللہ علیہ نبی، کسی اور کی یہ نشانی نہیں ہوگی۔ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ كَذَلِكَ غَيْرُهُم۔ فرمایا یہ جو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور شاہ صاحب نے اینڈ کیا کہ یہ خاصہ ہے حضور کی امت کا۔ ہمارا ٹائٹل بھی ہے نا مفتی صاحب، غر المحجلین، جی جی بے شک، یہ یہاں بھی یہی کہا گیا، امت کا ٹائٹل، یہ اسلام کا نظام طہارت ہی اسپیشیالٹی اور خاصہ ہے دین اسلام کا، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی یہی خاصہ ہوگا، وہاں بھی یہی خاصہ۔ ماشاءاللہ، قربان جائیے خیر امت کے نصیب پہ۔ طہارت میں ایک عنوان وضو ہے، اور جس مکمل عنوان کے ایک جزو پر اللہ اتنے انعامات سے نواز رہا ہے، اس مکمل چیپٹر کی مکمل عنوان کی کیا بات ہوگی۔ قربان جائیے رسول رحمت کی رحمت پہ، اور قربان جائیے خیر امت کے نصیب پر۔ بہت شکر گزار مفتی صاحب آپ کا، شاہ جی آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، احمد بھائی آپ کا۔ بہت قیمتی نشست آج کی نصیب ہوئی۔ نشست کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اسی ماحول میں آگے بڑھوں، اور احمد بھائی سے بھی جاتے جاتے کلام سن کر ہم کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں۔ علامہ صاحب آپ کی خاص توجہ، مفتی صاحب شاہ جی دعا کے لیے۔ ذکر کوثر سے مضمون مدحت ملے، قلب میں مصرعِ تر کی تشکیل ہو۔ حضرت آپ کی خصوصی توجہ، آپ کیونکہ ہمیشہ فوکس رہتے ہیں کہ بہترین شے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جانی چاہیے، اور یہی تقاضا ہے۔ پروفیسر محمد مسعود اختر فیصل آباد سے ان کا یہ عقیدت نامہ ہے، ذکر کوثر سے مضمون مدحت ملے، قلب میں مصرعِ تر کی تشکیل ہو، والدہا کے تصور میں ہو کچھ سخن، شعر نکھرے تغزل کی تکمیل ہو۔ والدہا کے تصور میں ہو کچھ سخن، شعر نکھرے تغزل کی تکمیل ہو۔ کون جانے مسافت کے احوال کو، سیر کیسی رہی بات کیسی رہی۔ کون جانے مسافت کے احوال کو، سیر کیسی رہی بات کیسے ہوئی۔ منزلوں تک بیاں کی رسائی نہیں، کعبہ قوسین کی کیسے تفصیل ہو۔ اللہ اکبر، منزلوں تک بیاں کی رسائی نہیں، کعبہ قوسین کی کیسے تفصیل ہو۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ صاحب اس پر آپ کی بہترین توجہ اور آپ کی دعا مفتی صاحب شاہ جی کی، روح والشمس پر شعر کیسے کہیں، روح والشمس پر شعر کیسے کہیں، سارے موجز بیان سوچتے رہ گئے۔ روح والشمس پر شعر کیسے کہیں، سارے موجز بیان سوچتے رہ گئے۔ نور کے واسطے استعارہ کوئی، روشنی کے لیے کوئی تمثیل ہو۔ نور کے واسطے استعارہ کوئی، مفتی صاحب، نور کے واسطے استعارہ کوئی، روشنی کے لیے کوئی تمثیل ہو۔ آخری شعر علامہ صاحب، لکھنے والے کا تو کمال ہے ہی ہے، لانے والا بھی لانے حضور بندہ نوازی، انتخاب کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سب فقیروں کی یہ ترجمانی ہے، میں کہاں مصطفیٰ کی غلامی کہاں۔ اللہ اکبر، میں کہاں مصطفیٰ کی غلامی کہاں، فخر نسبت فقط حسن تقدیر ہے۔ علامہ صاحب اس کے دوسرے مصرے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں کہاں مصطفیٰ کی غلامی کہاں، فخر نسبت فقط حسن تقدیر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس بندگی کے لیے کوئی صدیق ہو کوئی جبریل ہو۔ اللہ اکبر، حق تو یہ ہے کہ اس بندگی کے لیے کوئی صدیق ہو کوئی جبریل ہو۔ ذکر کوثر سے مضمون مدحت ملے، قلب میں مصرعِ تر کی تشکیل ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اختتامی کلام کی طرف۔ حافظ احمد رضا قادری، نغمہ محبت صاحب کی نظر کر دیتا ہوں، مسعود اختر جی، مسعود اختر صاحب بسم اللہ۔ پیاس میں مفتی صاحب، پیاس میں شربت کوثر کسی لذت دے گا، پیاس میں شربت کوثر کسی لذت دے گا، شاہ کوثر کا قصیدہ لب کوثر لکھنا، صلی اللہ علیہ نبی علیہ۔ شاہ کوثر کا قصیدہ لب کوثر لکھنا۔ جی احمد بھائی بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ 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 اج سکھ متران دی ودھیری کیوں
کھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نالیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان